ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں تباہ کر دی. کسی خاتون نے کسی مرد کے لیے زندگی تباہ کر دی, کسی مرد نے کسی عورت کے لیے زندگی تباہ کر دی, کیونکہ سمجھ ہی نہ سکے کہ اصل میں عشق کس سے کرنا ہے. یہ عالم مجاز ہے, یہاں ہر چیز یوز اور استعمال کے لیے ہے حلال طریقے سے. لیکن یہاں پہ اگر کسی چیز پہ رک گئے تو سمجھو یہ تمہاری فنا کا دن ہے. یہاں گزرنا ہے, ایک صراط ہے جہاں پہ چلنا ہے اور ایک منزل تک پہنچنا ہے, اور وہ منزل عشق کی منزل ہے, وہ منزل معرفت کی منزل ہے, وہ منزل خدا کی ملاقات کی منزل ہے. کہ اصحاب حسین یہ نعرہ لگا رہے تھے کربلا میں کہ ان علی نیاتنا و بصائرنا, کہ ہم صاحب بصیرت ہیں, ہم باہمت لوگ ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہم کربلا کے میدان میں کیوں آئے ہیں. اور یہ کہنے لگے کہ اے لشکر یزید, تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو جبکہ ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ موت فنا نہیں ہے بلکہ رب کی ملاقات کا نام ہے. ہاں؟ ہم خدا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, تو مومن کے لیے موت کیسی. لیکن جس نے پوری زندگی فنا کے کھیل میں گزار دی ہو, اب جب یہ موت کا نام سنتا ہے تو اس کے وجود میں مایوسی آ جاتی ہے. لیکن آؤ مسجد کوفہ میں جب علی کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو فرمایا خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم, کہ علی آج کامیاب ہوا. تو وہ کامیابی شہادت کو سمجھ رہے ہیں, رب کی ملاقات کو سمجھ رہے ہیں, اور یزید کامیابی تخت و تاج کو سمجھ رہا ہے. تو بس انسان کی جب معرفت بڑھ جاتی ہے, انسان کی ہمتیں بدل جاتی ہیں. محنت وہی ہے, زحمت وہی ہے, کوشش وہی ہے. ایک بندہ پیدل محنت کر کے مندر کی طرف جا رہا ہے, دوسرا بندہ پیدل محنت کر کے حسین کی زری کی طرف جا رہا ہے. قدم وہی ہے, ہمتیں وہی ہے, بس عشق بدل جاتا ہے. کوئی بدھ کا عاشق بن جاتا ہے, کوئی حسین کا عاشق بن جاتا ہے. عشق اگر بقا والا ہو تو انسان کی زندگی بقا بن جاتی ہے. بس انسان کے شعور کو بیدار کرنا ہے, اور شعور جب تک علم کا دروازہ نہ ہو تب تک بیدار نہیں ہوتا. آج ہماری نسلیں, آج ہمارے بچے کیا دن میں 15 منٹ علم کے لیے نکالتے ہیں, 2 گھنٹے فیس بک پہ, 3 گھنٹے ٹک ٹاک پہ, 4 گھنٹے انسٹاگرام پہ. لیکن سوال یہ ہے کتنے گھنٹے ہم علم کے لیے نکالتے ہیں. بہترین کتاب تفسیر قرآن ہے, بہترین کتاب. ہمیشہ کہہ رہا ہوں صرف دن میں 15 منٹ تفسیر قرآن کے لیے نکالیے. کسی بھی عالم کی تفسیر کا انتخاب کریے, 15 منٹ تفسیر قرآن پڑھیے. جیسے آغا شیخ مرحوم محسن نجفی صاحب کی تفسیر ہے, بہترین تفسیر ہے. ڈیلی 15 منٹ نکالے. یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر اخلاق بھی ہے, فقہ بھی ہے, تاریخ انبیاء بھی ہے, فضائل اہل بیت بھی ہیں, معاد بھی ہے, قیامت بھی ہے, صفات خداوندی بھی ہے, معاشرے میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے یہ بھی ہے, جنت کا ذکر بھی ہے, جہنم کا ذکر بھی ہے. یعنی کوئی بھی کائنات کی ایسی کتاب نہیں جو اتنی جامع اور اتنی کامل ہو. ہاں؟ اور میں نے کئی جوانوں کو کہا, میں نے کہا چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, ایک مرتبہ تفسیر قرآن پڑھ لو گے تو ایک سادہ سے عام سے مولانا حضرات جو ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ علم آپ کے پاس آ جائے گا. کیونکہ صاحب علم بنو گے تو کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. گمراہ کون ہوتا ہے؟ اس وقت پاکستان کی تباہی کا سبب 2 طبقے ہیں. ملک کی ترقی کا سبب ایک طبقہ, ملک کی تباہی کا سبب 2 طبقے. پاکستان کی تباہی کا سبب ایک غریب طبقہ, دوسرا امیر طبقہ. امیر کیونکہ امیر ہے, آسائش پسند ہے, وہ کبھی بھی حق و باطل کی جنگ میں اور جد و جہد میں شامل نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے بجلی کتنی بھی مہنگی ہو گئی میرے اوپر فرق نہیں پڑنے والا. امیر ہے نا, پیسہ بہت ہے, کہ 1,00,000 روپے آئے تب بھی دے دوں گا, 2 لاکھ آئے تب بھی دے دوں گا. اس نے اتنا جمع کیا ہوا ہے کرپشن اور مختلف چیزوں کے ذریعے. اسے دھوپ میں آنے کی نہیں پڑی, اسے ریولیوشن لانے کی ضرورت نہیں, وہ کسی جائز پروٹیسٹ کے اندر بھی شامل نہیں ہوگا. امیر آدمی ہے, زحمت پسند نہیں ہے. دوسرا ہے ملک کا غریب طبقہ. غریب کیوں؟ کیونکہ غریب کے پاس علم نہیں ہوتا, نالج نہیں ہوتی.
زیادہ تر غربت میں پڑا طبقہ جاہل ہوتا ہے، کیونکہ جاہل ہوتا ہے اس کا برین واش کرنا بڑا آسان ہے. یہ 1000 روپے میں بک جاتا ہے، یہ 2000 روپے میں بک جاتا ہے. یہ ایک بے نظیر کارڈ کو دیکھ کے چپ ہو جاتا ہے، ہاں؟ کیونکہ غریب آدمی ہے. ملک ترقی کرتے ہیں مڈل کلاس کی وجہ سے. متوسط طبقہ جو اتنا غریب بھی نہیں ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے. کسی بھی ملک کی آپ ریولیوشن دیکھیں گے، وہ ایران کی ریولیوشن ہو یا ویسٹرن سوسائٹی کے ریولیوشنز کو آپ اسٹڈی کریں گے، متوسط طبقہ. اب یہاں اس غریب کو جو مخلص تو ہے پر علم نہیں ہے، یہ جو خودکش بمبارڈمنٹ بنتے ہیں یہ غریب ترین طبقہ ہے. وہ کس پر بلیو کرتا ہے؟ مفتی کے فتوے پہ. مفتی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے بول دیا کہ مثلا یہ قوم کافر ہے اور اسے مارو گے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے. اب غریب کو جنت کی بڑی لالچ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں نعمتیں دیکھی نہیں، نہ اسے یہاں حور ملی، نہ باغ ملا، نہ شہد ملی. وہ ساری چیزیں وہاں ڈھونڈتا ہے. امیروں کی تو شراب بھی شہد بن جاتی ہے نا، ہاں؟ لیکن غریب کو تو کچھ بھی نہیں ملا، تو وہ یہ ساری چیزیں کہاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بس جلدی مروں اور ساری چیزیں مجھے کہاں ملیں، وہاں جا کے ملے، کیونکہ اللہ کا عاشق تو بنا نہیں. ہاں؟ علماء کہتے ہیں وہ نماز کیسی جس میں حور کی شہوت ہو، وہ روزہ کیسا جو اس لیے رکھے کہ جنت میں حور ملے. مطلب روزے بھی شہوانی، نمازیں بھی شہوانی، یہ کیسی نمازیں؟ ہاں؟ کبھی انسان غور و فکر کرے کہ واقعا میں کہاں جا رہا ہوں، کس سمت میں مجھے لے جایا جا رہا ہے. پر میں انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی جہالت ہے. رسول خدا نے مکے کے غریبوں کو جب جمع کیا تو پہلے انہیں کیا دیا؟ علم دیا.